السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ بھی حسب معمول مہینے کے آخر میں جو فیڈ بیک اور کمنٹس کا پروگرام ہوتا ہے، یہ وہی ہے جو چند گھنٹے یا آدھے دن کی تاخیر سے آپ کی خدمت میں پہنچ رہا ہے، یعنی 1 اپریل کو بعض جگہ پہ دیکھا جا رہا ہوگا، اور ہمارے ہاں بھی۔ گزارش اس میں یہ تھی کہ میں نے اس دفعہ کے کمنٹس جو دیکھے ہیں تو وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ تھے، اور پھر ان میں ایک خاص چیز یہ تھی کہ ایک طبقہ جو مختلف نام تھے، جو مختلف ان کے سوڈو نائمز تھے، ان کے ساتھ وہ اپنی پریزنس کا اظہار کرتا رہا ہے، اور ان کا سارا زور جو ہے وہ مغلظات پر تھا، اور ہم نے بہرحال ان کی جو مغلظات تھیں ان کو ایک مخصوص معنوں میں میڈل سمجھا، کیونکہ ان کو وہ بات جس کے جواب میں وہ گالیاں دے رہے ہیں، اس موقف اور اس میں جو قضیہ اٹھایا گیا ہے یا جو بات ٹیبل پہ رکھ کے پیش کی گئی ہے، اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ اور دوسرا اس میں ان کے ساتھ ایک واضح مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب کسی بھی نوعیت کے مکالمے میں یقین بھی نہیں رکھتے۔ مکالمہ ہمیشہ دو اس طرح کے گروہوں یا دو اس طرح کے افراد کے درمیان ممکن ہو پاتا ہے جن دونوں کے پاس کچھ کہنے کو ہو، جو دونوں اپنے موقف پہ کسی نہ کسی رنگ میں علمی، عقلی اور وجدانی لحاظ سے ایسا مواد ان کے پاس موجود ہو جس کو وہ پریزنٹ کر سکیں۔ وہ درخور اعتنا قسم کی بات ہوتی ہے، وہ دو طرف سے ہوتی ہے، اور اس میں آپ اپنا موقف دیتے ہیں، دوسرا مخالف نقطہ نظر رکھنے والا اپنا موقف دیتا ہے۔ سننے والے کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ اس عقل سلیم اور اس جو صاف ضمیر ہے اس کی روشنی میں خود جان لیتا ہے کہ کس بات میں کتنا وزن ہے، کس بات کی کتنی ویلیڈیٹی ہے، اور مجھے کس طرف اپنی سماعت کو جھکاؤ دینا ہے یا کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ معاملہ شروع سے ہے، آج ہم نے نہیں اس کو کریٹ کیا۔ روز اول سے، جب سے انسان میں گفتگو کا یا اپنے موقف پیش کرنے یا اس کی تردید کرنے پیش کیے گئے موقف کی تردید کرنے کا جب سے انسانوں میں ملکہ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ لیکن اس میں اچھے زمانوں میں اور تاریخ کے اور جغرافیے کے ان خطوں میں اور تاریخ کے ان حصوں میں یہ سلسلہ ساتھ ضرور جاری رہا کہ موقف پیش کرنے والے بھی ایک علم، ایک فراست، ایک تہذیب اور ایک شائستگی کے ساتھ موقف پیش کرتے تھے، اور جو اس سے اختلاف کرتے تھے وہ بھی یہ دیکھ لیتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمیں اختلاف ہے، لیکن اس کا انہوں نے ایک طریقہ رکھا ہوتا تھا۔ مختار مسعود نے ایک جگہ اپنے جوانی کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا کہ کہتے ہیں ایک صاحب جن کے موقف سے مجھے اختلاف تھا، وہ کسی ڈنر پہ ایک بات بڑی ڈھٹائی اور بڑی شدت سے پیش کرتے چلے جا رہے تھے، اور ہم ان کے لسنرز میں تھے، ہم گفتگو کا حصہ تھے۔ تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ تم نے ان سے اختلاف نہیں کیا جب یہ اتنی غلط بات کر رہے تھے؟ کہتے میں نے تو ہر جملے میں ان سے اختلاف کیا تھا۔ کہتے نہیں آپ تو سن رہے تھے؟ کہتے نہیں آپ دیکھ نہیں رہے تھے کہ میں بات پہ ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آر یو شیور ریئلی؟ تو جب میں ان کی بات کو اس طرح آگے سے جواب دے رہا تھا تو ان کو خود ریویو کرنا چاہیے تھا کہ میری بات میں کوئی ایسی بات ہے، ورنہ میں ایگریڈ کہتا یا میں کہتا کہ مجھے آپ سے اتفاق ہے۔ جب میں بات پہ بھویں اچکا کے اور اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے بھی اور جو ممکن وہاں پہ الفاظ تھے ان کے ساتھ میں ان کو بتا رہا تھا۔ لہٰذا ایک تو اب ہمارے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں پروگرام کو، وہ بھی کامنٹس کو پڑھتے ہیں اور بعض اس میں پڑھ کے کڑتے بھی ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک جوابی رد عمل بھی جو ہے وہ اسی زبان میں دینے کی کوشش کر بیٹھتے ہیں۔
جس کا ایز سچ فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا گیا جملہ ہی یہ بتا دیتا ہے کہ آپ نے اب اس کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا۔ پچھلے ہی ہفتے ایک دوست سے ایک بات ہوئی تو میں نے ان سے بالکل دوستانہ ماحول میں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہوئے بات آگے چل رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ایک صدی سے پچھلی پوری صدی جو تھی وہ ان دو باتوں کے اوپر گزری ہے، ہماری احمدیوں کی اور دوسرا وہ طبقہ جو مسلمان تھے مگر احمدی نہیں تھے۔ دو بنیادی پوائنٹس تھے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ نہیں ہیں، نہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، بلکہ وہ وفات پا چکے ہیں از روئے قرآن اور از روئے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماخذ موجود ہیں ان کی تفصیلی چھان بین اور ان پہ تفصیلی محاکمے کے بعد احادیث بھی اس میں شامل ہیں، ائمہ کے اقوال بھی شامل ہیں۔ ان ساری چیزوں کو یکجائی نظر سے دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اور دوسرا، مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ صداقت حضرت مسیح موعود اس کا ایک جملے میں ٹائٹل ہوتا ہے۔ ہم بچپن میں بہت بچپنے میں ہمارے یہ باقاعدہ جو تقریری مقابلہ جات ہوا کرتے تھے جماعتی انتظام کے، ذیلی تنظیموں کے، اس میں یہ موضوعات ہوتے تھے، وفات مسیح اور صداقت حضرت مسیح موعود۔ طے شدہ بات ہے کہ ایک طرف والا طبقہ یہ بات کرتا آیا، وہ اپنے دلائل پیش کرتا رہا، انہوں نے مناظرے بھی کیے، انہوں نے گفتگویں بھی کیں، انہوں نے اپنے موقف پہ احادیث بھی پیش کی، انہوں نے قرآن شریف سے بھی استنباط کیے، ہر سطح پہ اور ہر لیول پہ یہ گفتگو ہو چکی، اور اس گفتگو کا آغاز بانی جماعت احمدیہ سے ہو چکا تھا، بلکہ انہوں نے ہی یہ اس مکالمے کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی وقت اس کی مخالفت کی بھی بنیاد پڑ گئی تھی، اور اسی زمانے میں اختلاف کرنے اور موقف پیش کرنے کے آداب اور اطوار اور اس کی شائستگی کے معیارات بھی طے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ پھر وہ پورا تسلسل کے ساتھ ایک صدی گزری، لیکن بنیاد وہی دو باتیں تھیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں تو باقی ساری گفتگو بے معنی ہو جاتی ہے۔ کون مرزا غلام احمد قادیانی، کیا ان کی حیثیت، کیا ان کے خلفاء، کیا جماعت احمدیہ، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، جس طرح کے عامت الناس کے دماغوں میں مولوی نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ان کی مخالفت میں یہ گھول کے ان کی سماعتوں میں یہ بات ڈالی ہے، وداؤٹ آرگومنٹ ڈالی ہے۔ ابھی بھی ان کمنٹس میں بھی ایک صاحب نے ترجمہ اپنی طرف سے قرآن شریف کا کر کے لکھا کہ اے عیسیٰ میں نے تجھے پورا لے لی، یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعوں کا الیہ والی بات، اور تجھے میں نے اپنی آسمان پر اٹھا لیا۔ خدا کے بندو، یہی تو آپ لوگوں کے اہل علم نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا تھا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا جو ترجمہ ہے توفی کا، وہ پورا لے لینا، بھر لینا، اور دوسری جگہ پہ بھی جہاں آیا تھا، یہ آپ کے عامت الناس سے لے کے اہل علم تک جانتے ہیں کہ اگر توفی کا فاعل جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہو، اور جس کے اوپر یہ فعل وارد ہو رہا ہو وہ انسان ہو، تو اس کا ترجمہ سوائے ممات کے، سوائے وفات کے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے اوپر بہت علمی گفتگو ہو چکی ہوئی ہے، پچھلی پوری صدی اسی پہ گزری ہے۔ اب جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، جہاں پر ایک مسئلہ درپیش ہے، یہ میں اپنے ان دوست سے بات کر رہا تھا کہ وہ جو پچھلی صدی تھی جس میں ان دو موقف جو تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور حضرت بانی جماعت احمدیہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، ان دو کا آؤٹ کم کیا ہے؟ اس صدی میں ہمیں اس آؤٹ کم کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اس آؤٹ کم کے روشنی میں ہمیں معاملات کو ٹیکل کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، بات کرنی ہے، اور
اپنی پرسنل لائف میں ان دو باتوں کو سمجھ جانے کے نتیجہ جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے بنی نوع انسان کو. وہ جو حضرت عیسیٰ کو آسمان پر بٹھا رہے ہیں اور جو بانی جماعت احمدیہ کو ان کے دعوے میں جھوٹا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، وہ اب اس صدی میں جب ہم سے مکالمے کی فضا میں داخل ہوں گے تو ان کو اپنے معاشرتی اطوار، اپنے سوشل ایتھکس اور اپنی روزمرہ کی نشست و برخاست اور اپنے قول اور فعل سے یہ بتانا ہے کہ اچھا آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں آسمان پر چڑھ کے، اٹھا لیا ہے ان کو آپ کے بقول اللہ تعالیٰ نے آسمان پر، اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں آپ کے بقول. اس کے نتیجے میں جو آپ نے انسانیت کے سامنے اپنا سوشل پرسونا پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے $100 ملین کویسچن اس وقت، کہ آپ نے اس عقیدے کے ساتھ 100 سال گزارے ہیں نا ہمارے سامنے، اور ہمارے ساتھ بحث کرتے ہوئے، ہمارے ساتھ گالیاں دیتے ہوئے، ہمیں متہم کرتے ہوئے، ہمیں جھوٹا کہتے ہوئے، ہمارے انسانی حقوق کا انکار کرتے ہوئے، لیکن آپ ایک بڑی سچائی پر قائم تھے. اس سچائی نے آپ کو سوسائٹی میں جو کچھ دیا ہے لائیں وہ ٹیبل پر رکھیں، کریڈینشل دکھائیں. اب آپ اپنے وہ کریڈینشل طاہرانہ نظر سے دیکھنے میں یہ ہیں: نمبر 1، آپ میں بری طرح کی عدم برداشت سر سے پاؤں تک اس وقت اسٹیبلشڈ ہو چکی ہے. نمبر 2، آپ میں دین ہو یا دنیا، اس پہ تحقیقی نقطہ نگاہ سے کھلا ذہن رکھ کے دو طرفہ موقف سننے کے لیے جو حوصلہ اور ظرف اور استطاعت چاہیے وہ اب 0 کی حدوں کو چھو رہی ہے بحیثیت سوسائٹی، بحیثیت معاشرہ. نمبر 3، آپ میں دلائل کے جواب میں گالی کا کلچر عام ہو گیا ہے، اور یہ گالی کا کلچر اب آپ کے گلی کوچوں سے ترقی کرتا کرتا آپ کے علماء کی زبانوں اور ان کے ممبر پر چڑھ کے کی گئی گفتگو، جس کو وہ دینی تقاریر کہتے ہیں، وہ اب ان کا حصہ بن چکی ہیں. اس کے علاوہ اب یہ پوری لسٹ ہے. ہم نے یہ جو آپ کی خدمت میں یہ جو پیش کرنے ہوتے ہیں اپنا فیڈ بیک مہینے کے بعد والا، وہ صرف یہی تو نہیں ہے کہ یہ جی ہمیں وہ جھنگ سے کھاتا آیا، جیسے وہ ریڈیو میں آتا تھا، یہ کھاتا ہمیں جو ہے وہ شیخوپورہ سے آیا، یہ گجرات سے آیا اور یہ لکھتے ہیں انہوں نے ہمیں پھول بھیجے ہیں. کچھ نہیں، ہمیں کسی نے پھول نہیں بھیجے ہوتے. ہم تو وہ کانٹے چن چن کے آنے والے نسلوں کا رستہ صاف کر رہے ہیں. شاید اس راہ پہ کچھ اور بھی راہی آئیں، دھوپ میں چلتا رہوں سائے بچھائے جاؤں. اور جان تو چیز ہے کیا، رشتہ جاں سے آگے، کوئی آواز دیے جائے میں آئے جاؤں. بہرحال اس تھوڑی سی ڈائگریشن کے ساتھ میں پھر اسی موضوع کی طرف ہی واپس آ رہا ہوں کہ وہ ایک لمبی لسٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ کا جو سیاسی سسٹم ہے، سماجی کا تو میں نے بتا دیا، سیاسی سسٹم میں آپ بدترین قسم کے عدم استحکام کا شکار ہیں. کس ٹیسٹ کیس والے ملک میں؟ جس ملک کو آپ اسلام کا قلعہ قرار دے رہے ہیں، جس ملک میں آپ ان سارے سنب کرنے والے اور حقوق کا انکار کرنے والے قوانین کی سرتاپا تشہیر کرنے کے بعد ان غیر انسانی اور مبنی بر نا انصافی قوانین کا پرچار کر کے ان کو اسٹیبلش کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، اسی ملک میں آپ بدترین سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں. وہی ملک ہے جہاں کی سیاسی پارٹیاں ہر وقت آنکھوں میں مکیاں دے دے کے رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. وہی وہ ایک واحد ملک ہے خاص طور پر بطور خاص ٹیسٹ کیس اور مثال بنا ہوا، جہاں پر جو دانشور بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں یونیورسٹیوں کا کلچر بھی برباد ہو گیا. یونیورسٹی کے اساتذہ سوال اٹھانے اور سوال سننے اور سوال کا کلچر عام کرنے کو پروموٹ نہیں کر پا رہے.
یونیورسٹیوں میں کھلے نقطۂ نگاہ سے سوچنے والے طلباء کو سر عام لنچنگ کر کے، پتھراؤ کر کے، سنگسار کر کے مار دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس وقت آپ کے سائنسز، خاص طور پر پاکستان میں جو سائنس کا کلچر ہے وہ بدترین انحطاط کو چھو رہا ہے۔ پھر آپ اس وقت معاشی عدم استحکام کا مثالیہ بن چکے ہیں۔ آپ سوورینٹی کی باتیں کرتے کرتے اپنا ورلڈ بینک ایک خاص انداز میں ہینڈ اوور کر چکے ہیں۔ آپ فیوچر کے ٹائیگر بنتے بنتے آپ ملک کو سسٹمیٹیکل ٹیک اوور کے رستے پہ ڈال چکے ہیں، اور آپ رٹ کا نام لیتے لیتے اور سیکیورٹی سٹیٹ کا تشخص ڈیولپ کرتے کرتے اس وقت بدترین سوشل سیکیورٹی اور انسان کے عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کے عقائد نے کوئی رول پلے کیا ہے، کچھ ڈیلیور کیا ہے، تو دس از جینٹلمین، دس از دی آؤٹ کم۔ یہ کچھ آپ نے دیا ہے۔ ہم جنہوں نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے پہلے دن سے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام مینز پیس، اسلام کے لفظی معنی بھی پیس ہیں اور اسلام کے پریکٹیکل میننگز بھی پیس ہیں، جتنی دفعہ بھی آپ نے شورشیں برپا کی، کیا نہیں کیا، ایک دفعہ بھی آپ کا پیس کا اور امن کا نظام درہم برہم کرنے والی مذہبی جماعت ایک دفعہ بھی تاریخ میں، 100 سالہ تاریخ میں کسی جگہ پہ بھی جماعت احمدیہ نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ بھی، یعنی جب 70 کی دہائی میں جو ان کا کم از کم معیار تعلیم متعین کیا گیا تھا اس وقت کے امام جماعت احمدیہ کی طرف سے، وہ میٹرک تھا کہ ہمارا کوئی بچہ میٹرک سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹارگٹ دیا جاتا ہے اس کو، ظاہر ہے اس کے قریب قریب پہ رہتی ہے کمیونٹی۔ وہ ٹارگٹ بڑھتے بڑھتے اس زمانے میں گریجویشن تک آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ میں اکثر جو میرے جماعت احمدیہ سے تعلق نہ رکھنے والے دوست ہیں صحافی کمیونٹی میں بھی اور ویسے بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر کے، ان کو یہ بتایا کرتا ہوں اور یہ آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کہ اور سارے کام چھوڑ دیں، پچھلے 10 سال جو گزرے ہیں جو میں نے آنکھوں دیکھے ہوئے ہیں کہ جلسہ سالانہ جس وقت ہوتا ہے، چاہے وہ کینیڈا میں ہو رہا ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو رہا ہو، جرمنی میں ہو رہا ہو یا UK میں ہو رہا ہو، اس میں ایک ریگولر فیچر ہے کہ امام جماعت احمدیہ ان طلباء کو جنہوں نے اپنے اپنے اداروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ٹاپ گریڈز حاصل کیے ہوں، ڈسٹنکشنز لی ہوں، ان کو میڈل دیتے ہیں، اور ان کی ایک لڑکیوں، عورتوں میں بھی اور مردوں والے حصے میں بھی، اور وہ ساتھ ساتھ ان کا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی کسی سال میں بھی تعداد 500 سے کم نہیں ہوتی اوورال۔ تو 10 سالوں میں ہم نے تو 5000 وہ آدمی تو کم از کم دیا ہے کہ جنہوں نے اپنے اپنے ادارے میں، اپنے اپنے اسکولوں یونیورسٹیوں میں، اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور وہ یونیورسٹیاں اور وہ اسکول اور وہ کالجز پاکستان ہی میں نہیں، وہ امریکہ کے بھی ہیں، وہ جرمنی کے بھی ہیں، وہ برطانیہ کے بھی ہیں، وہ کینیڈا کے بھی ہیں، وہ آسٹریلیا کے بھی ہیں، وہ انڈیا کے بھی ہیں، اور جاپان کے بھی ہیں۔ تو وہ جو دوسرا عقیدہ رکھنے والے تھے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ اپنے دعوی میں سچے ہیں، انہوں نے جو ڈیلیور کیا، سب سے پہلے انہوں نے وہ دکھایا کہ آپ کی اتنی ہوسٹائل انوائرمنٹ میں انہوں نے کس حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ڈیلیور کیا ہے انہوں نے سوشلی۔ پھر انہوں نے آپ کے مغلظات کے جواب میں ہمیشہ علمی اور لاجیکل آرگومنٹ کی فضا کو پروموٹ کیا اور وہی لٹریچر کریٹ کیا۔ یہ دوسرا، ان کے سٹیج نے اور ان کی آفیشیل ویب سائٹس ہوں یا ان کے آفیشیل پلیٹ فارمز ہوں، وہاں کا جو سٹیج ہے وہ اپنے استناد میں، اپنے مستند ہونے میں، اپنی اتھینٹیکیشن میں
ہر سال ترقی پذیر رہا۔ پھر ان کے جو لیڈرشپ تھی، عام آدمی کو وہ منع کرتے کرتے ان کو صبر اور برداشت اور حوصلے کی تعلیم اور ظرف کو وسعت حوصلہ اور ظرف کو کشادہ کرنے کی تعلیم دیتے دیتے ان کا جو ذاتی اپنا سپریم سٹیج تھا، سپریم لیڈرشپ، وہاں کا یہ حال ہو گیا کہ ایک خاص ٹون تو الگ، وہ میرے ایک پروفیسر عارف تھے، ہمارے دوست تھے، اسلام آباد میں پڑھاتے تھے، انہوں نے 2-3 دفعہ امام جماعت احمدیہ کا جمعہ کا خطبہ اور کچھ جلسہ سالانہ کی چیزیں تقاریر وغیرہ سنی، تو ایک دن مجھے کہتے ہیں آپ نے ایک نوٹ کیا کہ اے تھوڑے مرزا صاحب جڑے ایک گل کردیا ہویا سٹیج دے اتنے ہاتھ رکھ دیں اتوں ہاتھ چکتے ہی نہیں۔ مراد یہ کہ وہ ایک ایسے سموتھ بہاؤ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میری بات سنی جا رہی ہے، اور ان کو اپنی جو گفتگو وہ فرما رہے ہیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چلا چلا کے تو سامعین کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اور دوسرا، ان میں جو ٹھہراؤ اور تحمل اور بردباری اور برداشت ہے، یہ 2 وے پروسیس ہے۔ جماعت کا، جیسے چوتھے امام جماعت احمدیہ صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جو خلافت میں، اس جماعت احمدیہ کی لیڈرشپ میں مجموعی تقوی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور جو خلیفہ وقت کے وجود اور ذات کا تقوی ہے وہی جماعت میں سرایت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ 2 وے پروسیس ہے۔ تو وہ جو ٹھہراؤ اور بردباری اور تحمل جو عامت الناس میں آپ گلیوں گلیوں دیکھ کے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، بزدل ہیں، فلاں، بزدل تو آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہیں، بزدل لوگوں کو کہاں اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی ایٹراسٹیز کو اتنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برداشت کر سکیں، لیکن وہ جو عامت الناس میں برداشت اور تحمل تھی، وہ جب خلیفہ وقت میں مرکوز ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک غیر احمدی صاحب علم پروفیسر کا یہ تبصرہ تھا کہ مرزا صاحب تو سٹیج سے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے بات کرتے ہوئے، ضرورت نہیں پڑتی ان کو، وہ بات کر رہے ہیں، وہ بس ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ اپنی طرف جب تقاریر سن رہے ہوتے ہیں تو ایک جملہ آپ سارے میں بولوں گا تو آپ کو پتا، توجہ بھئی توجہ، یہ توجہ شوجہ جو ہے نا، اس طرح کا جملہ جماعت احمدیہ کی لیڈرشپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اس لیے کہ وہ تاثیر خدا تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ سامعین کی توجہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں دے سکتی آپ کو، جب آسمان سے تاثیر اتر رہی ہوتی ہے اس وقت، وہ جو محمد علی صاحب نے کہا نا کہ ان کی جو شرم سی کچھ حجاب سا کچھ ہے والی غزل میں، کہ وہ حسن خطاب سا کچھ ہے، وہ لفظ جو ہے وہ اس کی گواہی خود دے رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے الزامات کی جو فہرست ہے اس کو تو اب ایک طرف رکھیں، لیکن یہ آپ نوٹ کر لیں، کسی جگہ پر بھی جماعت احمدیہ اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، نہ تیسری دنیا کے ممالک میں، نہ فرسٹ ورلڈ کے ممالک میں، اور یہ بات ہر جگہ کے کرتا دھرتا جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو شعبہ ہے زندگی ہیں، اس میں آئی ٹی کے شعبہ ہے، یا اس میں سوشیالوجی کا شعبہ ہے، یا اس میں پولیٹیکل سائنسز کا ہے، یا اس میں نیچرل سائنسز کے ہیں مختلف ڈسپلنز، ہر ڈسپلن میں کوئی اس میں، یعنی یہ وہ مذہب کا ایسا ورژن ہے کہ دنیا کے کسی علم کا دروازہ آپ کے اوپر بند نہیں کرتا، اور آپ کے پاس جو اسلام کا ورژن اس وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ کے پاس سوائے مدرسوں کے اور کچھ بھی آپ کے پاس باقی نہیں چھوڑ رہا۔ باقی سارے سلیبس آپ کو کاٹنے پڑ رہے ہیں مشاہیر کے رائٹنگ سے۔ آپ کو ابھی پچھلے کل پرسوں میں ہی وہ عمر جلیل ہیں، انہوں نے کوئی افسانہ لکھا، وہاں پہ کتی مچ گئی ہر طرف۔
کوئی یعنی ایک شریف آدمی ہے، عرصہ دراز سے وہ 40 سال سے وہ لکھ رہا ہے، ان کی ایک شناخت ہے اور وہ لفظ کو برتنا جانتے ہیں. انہوں نے خدا گم ہو گیا کہ نام سے افسانہ کیا لکھا، وہاں ڈھونڈیا پڑ گئی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اب جھوٹ کی مسلسل تائید میں جھوٹ درکار ہے، اور انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ ایک کلائمیکس آ جانے کے بعد، ایک حد گزر جانے کے بعد آپ کو اپنا ریکوائرڈ جھوٹ معاشرے سے دستیاب نہیں ہوتا، وہیں سے آپ کا شیٹر ہو کے ٹکڑا ٹکڑا ہونا یا ساحقہم تصحیقہ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. آپ اب اس وقت سیاسی، سماجی، انتظامی، آئینی اور اخلاقی لحاظ سے فصحقہم تصحیقہ کے مصداق ہو چکے ہیں. اس زمانے میں اور اس کیفیت میں ہم یہ پلیٹ فارم آپ میں سے اس شریف النفس انسانی فطرت کو ایڈریس کرنے کے لیے اس پہ بات کرتے ہیں. یہ جماعت احمدیہ کا آفیشیل پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن احمدی ہیں، اور ایز این احمدی نہ ادب کے دروازے مجھ پہ بند ہوئے، نہ علم کے، نہ تاریخ کے، نہ فلسفے کے، نہ مذہب کے. تو ہم نے جو سنا، پڑھا، دیکھا، محسوس کیا، اس کو ہم بیان بھی کریں گے. جب بیان کریں گے تو وہ ایک اوپینین ہوگی. آف کورس اس اوپینین میں جو پانی ہماری سیرابی میں استعمال ہوا ہے، چاہے وہ آنسوؤں کا تھا یا آسمان کا مصفہ بارشوں کا پانی تھا، وہ سارا اپنا اپنا رنگ ظاہر کرے گا. اور آپ جس کنٹیمینیٹڈ واٹر کے نتیجے میں، جس طرح کی ایک زمانہ پھر ایسا آ جاتا ہے کہ جو کیمیکل کی فیکٹریوں کے قریب کی سبزیاں ہوتی ہیں وہ بھی کھانے کے قابل نہیں رہتی. تو جناب اب آپ کی مٹی اس آلودگی کے نتیجے میں جو سبزیات اور فصلیں پیش کر رہی ہے، ان سے بدبو بھی آ رہی ہے، ان کا ذائقہ بھی برباد ہو چکا ہے، اور اگر ان کو کھایا جائے تو صحت کے لیے بھی شدید نقصان دہ ہیں. یہ ہے آپ کا پیرالل. دو ہی باتیں تھیں. آپ نے ایک کو آسمان پر بٹھا کے اور دوسرے زمین پر موجود کو جھوٹا کہہ کے یہ بھر پایا ہے اس سے. ہم نے ایک کو نیچرل ڈیتھ کا مصداق سمجھ کے ازروع قرآن، متوفی کا مطلب فوت شدہ لے کے، اور دوسرے دعوے دار کو اس کا مثیل اور خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کے مطابق سمجھ کر قبول کیا. اس کے نتیجے میں جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے، یہ دونوں آپ کے سامنے ٹیبل پر چیزیں پڑی ہیں، اور جگہ جگہ پڑی ہیں. پاکستان میں بھی پڑی ہیں اور پوری دنیا کے ممالک میں پڑی ہیں. ان کو دیکھیے اور یا اس کا پیرالل آگے لے کے آئیں، یا یہ نانسنس اور یہ گالی گلوچ اس کو بند کریں. ہمیں فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ہمارے لیے ان میں سے کچھ بھی نیا نہیں ہے. آپ کو اس کا نقصان اس لیے پہنچے گا کہ جنہاں نو تسی ہون جمدے پے ہو، انہاں نو فیڈر وچ گالاں پیا رہے ہو تسی. دیٹس اٹ. وہ گالیوں کے فیڈر سے اگر پروان چڑھیں گے تو ان کو دنیا تھو تھو کرے گی اور ان کو منہ نہیں لگائے گی. اپنی نسلوں پر احسان کریں، ہمارے اوپر رحم مت کریں. فی امان اللہ. السلام علیکم.